اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد مردے کی قبر میں سب سے پہلی حرکت کیا ہوگی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ ڈرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے، اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھی جبکہ جسم حرکت میں نہ تھا اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا، جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے ان کی باتوں میں آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جس پر تیرا خاص کرم ہے، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں فرما اور قبر کو نور سے مالا مال کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہی ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر عذاب قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے جا رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا کہ وہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا، بلکہ اسی طرح جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہوگی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کی سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف اور
دوسرے جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آ جاتے ہیں، اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اسی سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہو۔ پھر اسی سے کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں جو تمہیں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے تم عن قریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اس یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اس پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، اس کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ نور کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب اس کے جسم پر آتا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکے۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ ڈرتا ڈرتا تار بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جاتا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا اس لیے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی